اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے پایا شکر و احسان پاک پروردگار نے ماہانہ اس کتاب کے درس میں شریک رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس سے پہلے کتاب شفا اور اس کے مؤلف سے متعلق تفصیلات ہم نے پہلی نشست میں عرض کر دی تھی، اور یہ دوسری محفل ہے ہماری جو ماہانہ محفل منعقد کی جاتی ہے۔ پچھلے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کلام مقدس میں آیات بینات کے ذریعے فرمائی ہے اس کی تفصیلات بیان کی گئی۔ قاضی ریاض رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان بنایا تھا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اور کمالات بیان فرمائے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ ایک آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم سورہ توبہ کی تھی، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ بھی کے ذریعے بھی بتایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور ایسے ہی وہ آیت پاک وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کرام کی پیشانیوں میں اور پشتوں میں منتقل ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حاضرین آج ہم آغاز کرتے ہیں اس مشہور آیت پاک سے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ حاضرین ہم کو یہاں دو تین باتیں خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ رحمت کا معنی کیا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو رحمت بنا کر بھیجا، ارسال جسے کہتے ہیں، بھیجنا، بعثت، یہ اس کے متعلق کچھ وضاحت ہے۔ پھر عالم، قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا وَزَكَاةً، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے رحمت اور پاک بن کر آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بننے کا ذکر آیا، سرکار کی رحمت کا تذکرہ آیا، تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور رحمت ہیں، بلکہ یہ فرمایا ہم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو منا فرمایا ہماری طرف سے رحمت ہے، لیکن سرکار کا ذکر آتا ہے تو فرماتے ہیں ہم نے بھیجا، یعنی اگر گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آنے والے رسول کی تعظیم اور قدر کسی کے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ بھیجنے والے رب کی تو قدر وہ کرتا ہوگا، تو بھیجنے والا رب خود ارشاد فرماتا ہے ہم نے بھیجا، تو رب بھیجتا ہے تو رب کی ذات نقص سے پاک ہے، با کمال ہے، تو رب کا بھیجا ہوا انعام بھی ویسے ہی عیب سے پاک اور باکمال ہوگا، کیونکہ اللہ نے حضور کو بھیجا ہے۔ جب رب نے فرمایا ہم نے بھیجا تو اب بھیجنے کے متعلق اور جس ذات کو بھیجا گیا ان کے بارے میں کوئی عیب نکالنے کی بات کرنا، نقص و کمی کا معاذ اللہ ذکر کرنا یا نسبت کرنا، یا یہ سمجھنا کہ آپ کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ساری بے رحمی کی باتیں دراصل اللہ تعالیٰ پر الزام دے سکتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا معاذ اللہ تعالیٰ ایسا عمل فرمائے گا جس کی ضرورت نہ ہو؟ تو رب تعالیٰ کی طرف ہر برائی کی نسبت ہو جائے گی،
اگر بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نسبت کرے گا، اور پھر فرمایا ہم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کا معنی اصل ہے حاضرین، ہم زبان اردو میں کہتے ہیں مہربانی، نرمی، تو نرمی اور مہربانی کو رحمت کہتے ہیں۔ رحمت سے بنا ہے لفظ رحیم، صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، زبان اردو میں ہم بولتے ہیں ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنا، مطلب رشتہ داروں کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا، ان کی حاجت اور ضرورت پوری کرنا، جس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا اصل معنی کیا ہے؟ رحیم جو کہتے ہیں، رحیم اصل میں بچہ دانی کو کہتے ہیں۔ رحیم کا معنی ہے بچہ دانی، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ جس تھیلی میں پرورش پاتا ہے، جلد کی جس دائرے میں پرورش پاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رحم۔ اور اس جلد کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک بچہ نہ ہو وہ بالکل چسپاں ہوتی ہے، اور جب بچہ اللہ اس میں پیدا کرتا ہے تو بچہ جیسے جیسے بڑھتا ہے وہ بھی پھیلنے لگتی ہے، یہاں تک کہ 8 9 10 کلو کے لگ بھگ بھی جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ برداشت کرتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک دوسرے میں مل جانے اور پھیل جانے دونوں کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور یہ صلاحیت کس میں ہوتی ہے؟ جو نرم ہو اسی میں ہوتی ہے۔ جو چیز نرم ہوتی ہے اسے سمیٹا بھی جا سکتا ہے، پھیلایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر سخت ہو تو پھر سخت چیزوں کو سمیٹا نہیں جا سکتا، موڑا نہیں جا سکتا، موڑنے کی صورت میں ٹوٹ جائے، سمیٹنے کی صورت میں پھٹ جائے۔ تو اسی لیے بچہ دانی کا نام رحیم رکھا گیا۔ اب اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا رحمت سے رحیم بنا ہے، تو رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے آسان ہو، ہر ایک کے لیے نرم ہو، ہر ایک کے لیے فائدہ بخش ہو، سختی کو بھی برداشت کرنے والا ہو، دوسروں کو آرام اور سکون دینے والا، اس کو کہتے ہیں رحمت والے۔ معزز رحمت کا جذبہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ ساری رحمت جو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدق ہے، اور آپ ہی کی خیرات ہے جو انسانیت کے، حیوانیت کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چوم رہے تھے، تو ایک صحابی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے دیکھ کر عرض کیا حضور آپ بوسہ لیتے ہیں بچوں کا؟ میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تمہارے دل میں رحمت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ مطلب یہ ہوا کہ رحمت دل میں ہوتی ہے تو پیار آتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کی جو پرورش کرتے ہیں، انہیں بوسہ دیتے ہیں، اور بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے دست و پا چومتے ہیں، یہ سب رحمت میں شامل ہے۔ اگر رحمت دل میں نہ ہو، مہربانی دل میں نہ ہو، تو پھر نہ بوسہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی والدین کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ حاضرین، اسی طرح اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے نہ ہونے پر ماں کی پریشانی کا ذکر فرمایا۔ ایک لڑائی کا جنگ کا واقعہ ہے، جب لڑائی ختم ہو گئی تو ایک ماں میدان جنگ میں ڈھونڈ رہی تھی اپنے بچے کو، بے چین تھی، بے قرار تھی، اس کی بے چینی حضور نے اس کو صحابہ کرام کو بتائی۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کا بچہ اسے مل گیا تو وہ سینے سے لگا کر بخوشی آنسو بہاتے ہوئے نکلی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا دیکھو یہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور وہ تو نظر آ رہا ہے کہ کتنی محبت کرتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ انہیں ایک ماں کا بچہ کھویا ہوا ہے تو کیسی بے چین تھی، ملنے پر کیسی مہربان ہے، سینے سے چسپاں کر لیتی ہے، چمٹا لیتی ہے، بوسہ دیتی ہے۔ رب تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربانی فرماتا ہے۔ رب کی مہربانی ہے کیا؟ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، تو رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پر جو بھی مہربانی
سرکار کی رحمت بھی اپنی جگہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین، ماں کی رحمت بچوں تک، اولاد کی مہربانی ماں باپ تک محدود، دوست کی دوست تک محدود، ایک مذہب والے کی دوسرے تک محدود، ایک انسان کی دوسرے تک محدود. لیکن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اپنے خاندان کے لیے خاص نہیں تھی اور اپنے قبیلے کے لیے خاص نہیں تھی، اپنے ملک والوں کے لیے خاص نہیں تھی، انسانیت کے لیے خاص نہیں بلکہ سارے جہاں والوں کے لیے. سارا جہاں دنیا جسے کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زمین دنیا ہے. صرف زمین کا نام دنیا نہیں ہے. زمین کے جیسے سینکڑوں سیارے ہیں دنیا میں. زمین ایک سیارہ ہے، وہ بھی چھوٹا. اور کتنا چھوٹا؟ اس سے بڑا جو سیارہ ہے غالباً مریخ، تو اس سے تقریباً ہزاروں درجے چھوٹا ہے. ہزاروں درجے چھوٹا ہے. مثال کے طور پر ایک فٹ بال اور ایک چھوٹا سا بال جو کرکٹ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں کے درمیان میں جتنا فرق ہوتا ہے زمین اور اس سے بڑے سیارے کے درمیان میں اتنا فرق ہے، اور ہر سیارے کے درمیان میں اتنا فرق ہے. ایسے ہزاروں سیارے دنیا میں ہیں، ان سب کو ملا کر دنیا کہتے ہیں. ان سب کو ملا کر یہ عالم ہے. علماء کرام کے لکھتے ہیں، بعض صوفیاء کرام نے فرمایا 18,000 عالم ہیں. 18,000 عالم ہیں. بعض اولیاء کرام نے فرمایا تقریباً 25,000 عالم ہیں. تو خیر 18 مانے یا 25,000 عالم مانے، ہر عالم میں مخلوق جدا جدا ہے. زمین پر جیسی مخلوق ہے دوسرے مقام پہ ویسی مخلوق نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی. تو یہ ساری مخلوقات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. اب سرکار کی رحمت کا اندازہ کریں. ہماری آنکھ پھٹ جاتی ہے جب ہم کسی مالدار آدمی کے بارے میں سنتے ہیں. مشہور ہے ہندوستان میں 3-4 بڑے بڑے مالدار ہیں اور دنیا میں 4 بڑے مالدار ہیں، اور تیسرے چوتھے نمبر پہ کسی بل گیٹس کا نام آتا ہے. اس کی دولت کے لیے کی بات جب ہم سنتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، اتنی دولت ہے کیا کرے گا. حاضرین، یہ تو مختصر سی بات ہے، اور ان کے پاس جو بھی دولت ہے وہ کاغذ کی کرنسی ہے. آپ جانتے ہیں حکومت بیان لگا دے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہوگی. لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم 18,000 عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی 18,000 عالموں کی دولت ہے. رحمت کا مطلب ہر ایک کی ضرورت، پیسہ ہی ضرورت نہیں ہے. پیسہ رکھے ہوئے آدمی بھوکا پیاسا ہوتا ہے، پیسہ بھی رہتا ہے لیکن موت کے لالے پڑ جاتے ہیں. پیسہ بھی موجود رہتا ہے لیکن سایہ سر پہ کبھی نہیں رہتا. ضرورت صرف پیسہ نہیں ہے، جو جو انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ ساری ضرورت کا نام رحمت ہے. اور سرکار ہر ایک انسان کی ضرورت ہے. حضور رحمت ہے کا مطلب ساری مخلوقات کی حضور ضرورت ہے، یعنی ہر ایک کو اپنی ضرورت پوری کرنا ہے تو سرکار سے وابستگی ضروری ہے. حبیب پاک علیہ السلام کی وابستگی کے بغیر اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو حضور کی ضرورت نہیں ہے تو ہم سے بڑا پاگل بے وقوف تو کوئی انسان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو رحمت بنایا. تو حاضرین بہرحال اللہ تعالیٰ نے سارے عالموں کے لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا ہے. اب ہم اندازہ کریں کہ ہماری ہر ضرورت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے پوری ہوتی ہے. اسی لیے سرکار کے در سے ہم کو لو لگانی چاہیے. ہمارے درمیان میں خیالات ہوتے ہیں، ضرورت فلاں جگہ سے پوری ہوتی ہے، چلو ان کو راضی کر دیا جائے. اگر کوئی عہدہ ہونا ہوتا ہے تو بڑے عہدے داروں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے روابط رکھتے ہیں. اگر ہم کو کوئی عزت چاہیے تھی تو بڑے بڑے لوگوں میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ہر آدمی کا کانٹیکٹ نمبر رکھنا چاہیے کیونکہ نہیں معلوم کب کس سے کیا ضرورت پڑ جائے. یہ دنیا ہے، آدمی دنیا میں ایسا کر لیتا ہے تو کوئی خبیث بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیا ضرورت لوگوں سے ہی ہے؟ ہماری ساری ضرورت تو وابستہ ہے ہمارے آقا و مولا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں سے تعلق نہ رکھیں،
لوگوں سے تعلق اپنی غرض کے لیے نہ رکھیں. ہم ان کو یوز کریں گے اس لیے تعلق نہ ہو، بلکہ ہم ان کے یوز میں آئیں گے اس لیے تعلق ہونا چاہیے. ہم ان کی ضرورت پوری کریں گے اس لیے تعلق ہو، نہ اس لیے ہو کہ ان سے ہماری ضرورت پوری کروائیں گے. یہ تو مطلب پرستی ہوئی، اور دین مطلب پرستی نہیں سکھاتا. لوگوں کی ضرورت میں کام آنے کے لیے تعلقات بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے. لوگوں کو ضرورت کے وقت استعمال کرنے کے لیے تعلقات بڑھانے کا حکم نہیں دیا گیا. خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. خاص طور پر اللہ کے حبیب کی خاص رحمت تو اس امت کے لیے، اور امت میں بھی خاص طور پر مسلمان ہیں جو اللہ کے حبیب کے چاہنے والے ہیں. تو حاضرین، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم اور بڑی دولت ہم کو عطا فرمائی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اور کے پاس اپنے دکھڑے نہ لے جائیں، کسی اور کو اپنا ضرورت پوری کرنے والا نہ سمجھیں، کسی کے دروازے نہ کھٹکھٹائیں. ہماری ساری ضرورتیں سرکار کے در سے پوری ہوتی ہیں، تو ساری توجہ حبیب پاک سے لگائیں. ذہن و فکر میں سرکار کا ذکر ہو، تصور خیال میں حبیب پاک کا ذکر ہو، بس ہماری توجہ ہمارا دم اسی طرف ہو. پھر دیکھیے کہ کیا کمال، کیا عروج اور کیا ترقی اہل اسلام کو ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سارے جہاں والوں کو، آپ سارے جہاں والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین، قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں ارشاد فرماتے ہیں زیّن اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزینت الرحمت. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت والی زینت سے مزین فرمایا. یعنی سرکار کی شان صرف رحمت نہیں ہے، سرکار کی شان تو بہت کچھ ہے، اس میں ایک شان کا اظہار رحمت سے کیا جا رہا ہے. یہ رحمت جو حضور کو بنایا گیا یہ حضور کے لیے زینت ہے. زینت کا مطلب خوشنمائی، یعنی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوشنمائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سرکار کو رحمت بنایا تو اللہ کے حبیب کو زینت بنایا. ظاہر ہے کہ جو خوشنما ہوتے ہیں نگاہیں اسی کو دیکھنا چاہتی ہے، دل اسی کی طرف مائل ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ نے دیکھنے کا مصدر و منشا بھی اگر کوئی ذات بنائی تو سرکار کو بنائی. تو ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو، اور سننا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو، اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کی ذات کو. پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو رحمت ہے ہی، اللہ کے حبیب کا عمل، قول، فعل، ساری کی سارے امور حبیب پاک کے ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہے. حاضرین، اور حضور کی رحمت کا ایک حصہ بھی جب کسے مل جاتا ہے، فرماتے ہیں فمن اصابہ شیء من رحمتہ فهو الناجی فی الدارین. حضور کی رحمت کا ایک ذرہ، ایک حصہ بھی کسی کو مل جاتا ہے تو وہ دو جہاں میں کامیاب ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں ہم دنیا میں ناکام ہیں، واقعتاً ہم دنیا میں ناکام جو آدمی جس منزل میں چاہتا ہے ناکامی. میں خاص طور پر اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری امت مسلمہ دنیا دینی تعلیم سے بڑھ کر دنیا کی تعلیم کے پیچھے. دینی تعلیم کا شوق، جذبہ یا دینی تعلیم کا اندازہ اگر کیا جائے تو مسلمانوں میں 1% بھی نہیں ملے گا، 1% بھی نہیں ہے. اور جبکہ 80-90% دنیاوی تعلیم مسلمانوں میں ملتی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کامیاب ہیں، لیکن آپ دیکھیں دنیا کی تعلیم پڑھنے کے باوجود کتنے مسلمانوں کی تعداد ہے جو کہیں اور نہیں، وہ جس جگہ پہ رہتے ہیں اس شہر، اس ضلع میں سب سے اونچے مقام پر ان کا اپنا کوئی اچھا معیار. ڈاکٹرز کو لیجئے، انجینئرز کو لیجئے، میکینیکل انجینئرز کو لیجئے، جو بھی میدان میں جائیں دنیا کی تعلیم میں مسلمان پڑھ لکھ کے بھی پیچھے، پڑھے ہوئے بھی ہیں، سب کچھ ہے مگر پیچھے. وہ تعداد جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر مسلمانوں میں 100 انجینئرز ہیں تو 1 انجینئر کامیاب ہے، باقی 99 نام کے انجینئر. یہ تو دنیا میں ہم کو نظر آ رہا ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن دنیا میں ہم کامیاب نہیں ہیں. اب جو دنیا میں ہی کامیاب نہیں ہے تو آخرت میں کیا ہوگی؟
کیونکہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا رخ لیا گیا ہے. ہاں کوئی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا رخ لیتا تو یقیناً وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا, دنیا میں بھی ہوتا. اس لیے کہ دنیا میں جتنے سائنسداں گزرے ہیں نام پر, وہ سب کے سب مسلمان گزرے ہیں. سائنسداں کون کون تھے اس کے متعلق ایک ضخیم کتاب ہے. کون سے ملک میں کتنے تھے, انہوں نے کیا کیا ایجادیں کی. گھڑی سب سے پہلے مسلمان بنائے, اور یہ بورویل مشین اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہوائی پنچکی سب سے پہلے مسلمان بنائے. ہندوستان تو پہلے ہندوستان ہے. آپ دیکھیں گے دیگر ممالک, شمال وغیرہ کے ممالک, مغربی ممالک کی طرف آپ جائیں گے تو وہاں پر ہر بڑے گھر میں ہوائی پنچکی ہوتی ہے. ان کو پانی کی ضرورت نل وغیرہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر بڑی فیکٹری میں ہوائی پنچکی ہوتی ہے, آج بھی ہوتی ہے. تو یہ پنچکی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہوا سے چلتی ہے اور پانی ان کے پاس, پانی کا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے. یہ بنانے والے سب سے پہلے مسلمان ہیں. تو اب یہ سارے مسلمانوں کے ایجادات کو لے کر لوگوں نے کچھ ماڈیفائی کر لیا, نیچے اوپر کر لیے, کچھ ترتیب بگاڑ دیے, تو ایک نئی چیز تیار ہو گئی. لیکن اصل میں ہے تو سائنسداں مسلمان. تو بتلانے کا یہ مقصد تھا کہ پچھلے جو سائنسداں تھے وہ کوئی عام انسان نہیں تھے, داڑھی کٹے نہیں تھے, کوئی دوسری زبان جاننے والے نہیں تھے. وہ عربی سے واقف تھے, تفسیر قرآن سے واقف تھے, حدیث پاک جانتے تھے, فقہی مسائل سے واقف تھے. وہ دین کے بھی عالم تھے, دنیا کے بھی سائنسداں تھے. انہوں نے دین کو اختیار کیا تو پھر دنیا بھی ان کے پیچھے آئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ, سرکار کی رحمت کا ایک حصہ بھی کسی کو مل جاتا ہے دو جہاں میں کامیاب ہوتا ہے. اب ہم سوچیں ہم دو جہاں تو خیر آخرت کی کیا بات کریں, اللہ حفاظت فرمائے, رب کامیابی عطا فرمائے. ہم امید تو رکھ سکتے ہیں لیکن نا امید بھی نہیں ہو سکتے. امید تو رکھنا چاہیے لیکن اعمال تو ایسے نہیں ہے, عقیدہ تو اتنا پختہ نہیں ہے, یقین تو ایسا کامل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کو یقین ہو کہ واقعتاً ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے تو امید رکھنا ہے. تو حاضرین, دنیا میں جس کو پانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی ہم ناکام ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کی رحمت کا ایک حصہ بھی ہمیں نہیں ملا. تو وہ رحمت کا حصہ پانے کی کوشش کریں, پھر دیکھیے کہ یہاں پر بھی کامیاب ہوں گے, وہاں پر بھی کامیاب ہوں گے. اور حاضرین, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے سارے عالموں کے لیے. کب تک کے لیے رحمت ہے. اب جیسے آج کل لوگوں کا خیال ہے, تصور ہے, اور ان کی کم علمی ہے, جہالت ہے, اور محبت میں ناکامی, سرکار کی محبت میں ناکامی, ان کو حضور سے محبت کرنا آیا ہی نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کی ذات پاک کا سارا فائدہ حضور کی حیات طیبہ اور ظاہری زندگی تک ہے. سرکار کی تشریف لے جانے کے بعد اب کیا ضرورت ہے. اسی لیے تو معاذ اللہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں حضور جب تک زندہ ہے, جب تک جلوہ افروز رہے, حضور کا ذکر ہوا, صحابہ کو حضور نے تعلیم دی, اللہ کے حبیب تشریف لے گئے, تو اب کیا ضرورت امت کو حضور کی. یہ کہتے ہیں لوگ, لکھتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں. اب ایسے مردہ دلوں سے کیا کہا جائے, اس سے اور کیا بڑھ کر کیا کہہ سکتے ہیں. وہ کسی کے دل میں زندگی ہو تو کوئی بات کریں گے, کچھ سمجھائیں گے. بیچارے مردے آدمی کو کیا سمجھائیں گے, مردہ دل ہے, ان کو کیا پتا سرکار کی شان کیا ہے, عظمت کیا ہے. انہوں نے پڑھا نہیں ہے کچھ بھی. واقعی اگر دین اسلام کی تعلیم پڑھتے, قرآن پاک کی پڑھ لیتے, احادیث شریفہ واقعتاً پڑھتے. یہ پڑھتے نہیں ہیں, یہ ورق گردانی کرتے ہیں, صرف ورق پلٹاتے ہیں. پڑھنا اور ہوتا ہے, ورق پلٹانا اور ہوتا ہے. عبارت پڑھ لیے چلے گئے. یہ حروف تو سیاہ ہے جناب, یہ سیاہی اور کالے پن میں کیا نظر آئے گا آپ کو. یہ سیاہ حروف کے اندر نورانیت علم کی, تو وہ نورانیت حاصل ہونی چاہیے. اور یہ علماء اہل سنت کے در پہ بیٹھنے سے علماء اہل سنت سمجھاتے ہیں کہ یہ سیاہ حروف کے اندر کیا کیا نورانیت ہے. سرکار کی رحمت کی نورانیت چھلکتی ہے,
حبیب پاک کی محبت کی نورانیت نکلتی ہے جو انسان کے قلب اور اس کی روح کو منور کرتی ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، رحمت ہے کب سے کب تک کے لیے۔ میں مختصر بات کر سکتا ہوں۔ حضرت بانی جامع نظامی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انوار احمدی میں ایک جگہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سرکار کی نبوت ازلاً و ابداً مسلم ہے۔ سرکار کی نبوت ازلاً و ابداً مسلم ہے، مطلب جب کچھ نہیں تھا تب سے، جب کچھ نہیں ہوگا تب تک، بلکہ یوں کہہ لیجیے وہ تک کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ تک کا مطلب ہوا انتہا، اب انتہا نہیں۔ تو اس وقت سے اس وقت تک حضور کی نبوت سب کے لیے عام ہے، اور نبوت ہو نبی نہ ہو یہ کیا بات ہوئی؟ مثال کے طور پر کھانے کا عمل ہے، کھانے والا نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کھانا برتن میں تھا، آپ رکھے اور چلے گئے، کچھ دیر کے بعد آئے تو نہ کھانے والا ہے نہ کھانا ہے۔ آپ غور کریں گے آخر کھایا کس نے؟ کھانا تو تھا نہیں، کھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر کھانے والا جب نہیں ہے تو کھانا تو ہونا چاہیے، کھانے والا ہے کا مطلب کھانا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو چیز ایک مصدر اسے کہتے ہیں، بہرحال مصدر علم صرف کے اعتبار سے اس کو مصدر کہتے ہیں، یعنی جو چیز موجود ہے اس کا عمل کرنے والا ہونا بھی ضروری ہے۔ فاعل کے بغیر فعل کا وجود نہیں ہوتا، مارنے والے کے بغیر مار کا وجود نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مار بھی پڑے اور مارنے والا نہ ہو، دیکھ بھی ہے دیکھنے کا عمل ہو اور دیکھنے والا نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ نبوت ہو تو پھر نبی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہی شان کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی اس حدیث اور دیگر احادیث پاک سے اشارہ فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان کے مراحل طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت ہی تھا نہیں، اس وقت بھی نبی تھا، اس سے پہلے بھی تھے۔ کب تھے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے تقریباً 14,000 سال پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سرکار کے نورانی جسم پاک کو بنایا۔ سرکار کی نورانی سرکار کا نور بنایا، یہ نہیں، سرکار کا نورانی جسم بنایا۔ پھر نورانی جسم 14,000 سال پہلے حضرت آدم سے بنا، تو پھر نور پاک کب بنا؟ جبکہ نور پاک کے بارے میں حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں، حدیث پاک سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے ناموں کا میں ورد کرتا رہا، اللہ نے جب میرا نور بنایا تو اس نور پاک نے سرکار کے نور اللہ کے ناموں کا ذکر فرمایا، وظیفہ پڑھا ایک ایک نام کا 2,000 سال تک۔ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے 99 ختم نہیں ہے، 99 سے 100 نہیں ہوں گے، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاتعداد ہے، کوئی گنتی کر ہی نہیں سکتا، اتنے نام ہیں۔ لیکن 100 بیان کریں گے تو پڑھیں گے کتنے لوگ؟ تو آسانی کے لیے 99 نام دیے، اتنے تو پڑھ لو۔ جیسے نمازیں 50 تھی نہیں پڑھ سکتے تو 5 پڑھو ثواب مل جاتا۔ تو نام تو اللہ کے بے شمار ہے، 99 بھی پڑھ لو، اسماء الحسنی، تو اس کی بھی فضیلت مل جائے گی۔ تو سرکار صرف 99 ناموں کا ورد نہیں فرمایا، جتنے رب کے نام ہیں، جتنے رب کے صفات ہیں، ان سب کا ورد فرماتے رہے 2,000 سال تک۔ اب آپ اندازہ کریں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے سے کتنا پہلا عرصہ گزرا جب نور بنایا گیا۔ یہ تو نورانی جسم پاک بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں سرکار کی نبوت ازل سے ہے ابد تک ہے، تو سرکار کی رحمت بھی ازل سے ہے ابد تک ہے، نبوت بھی ازل سے ہے ابد تک ہے، رحمت بھی ازل سے ہے ابد تک ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت حیات ظاہری تک محدود نہیں ہے، سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد بھی اس رحمت سے فیض صحابہ کرام اور ساری مخلوق اٹھاتی رہی اور قیامت تک بھی اٹھاتی رہی۔
قیامت تک بھی اس نور رحمت پاک سے فیض لوگ لیتے رہیں گے۔ چنانچہ وہ بات حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مختصر جملے میں فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں فَكَانَتْ حَيَاتُهُ رَحْمَةً وَمَمَاتُهُ رَحْمَةً، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات بھی رحمت ہے اور سرکار کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی رحمت ہے۔ حضور صحابہ کے درمیان زمین پر جلوہ افروز رہے تو بھی رحمت ہے، اور صحابہ سے رخصت ہو کر اللہ کے حبیب رب کی قربتوں میں رہے تو بھی رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ سارے عالموں کے لیے، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قربتوں میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے سرکار جب تک ظاہری دنیا میں جلوہ افروز رہے حضور کی رحمت تو ہے، لیکن دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد رب کی قربتوں میں حضور تشریف لے گئے تو پھر اس وقت کی رحمت کی بات کچھ اور ہی ہے۔ وہ اس لیے کہ سرکار کا جسم مبارک تو اس وقت زمین پر تھا، اور وصال اقدس کے بعد سرکار کی ساری ذات روح پاک جسم مبارک سب اللہ کی قربتوں میں۔ کہاں؟ اس کو صوفیاء کرام حضیرۃ القدس کہتے ہیں۔ حضیرۃ القدس یعنی پاکی کی باڑ، جو حد بندی کر دی جاتی ہے۔ گھر بنانا چاہتے ہیں آپ حد بندی لگاتے ہیں، کھیتی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کانٹے لگاتے ہیں، اس کو باڑ کہتے ہیں۔ تو پاک مقام کی ایک باڑ ہے، وہ نورانیت کی، کانٹیوں کی نہیں ہے، وہاں کسی کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اسی مقام کا ذکر کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی ایسی قربت مجھے حاصل ہے مسلسل، اللہ کی ایسی قربت مجھے مسلسل حاصل ہے کہ نہ وہاں کوئی فرشتے کا گزر ہے نہ کسی نبی و رسول کا۔ سب سے بڑھ کر مخلوق تو نبی و رسول اور فرشتے، جب انہی کا گزر وہاں نہیں ہے تو پھر کون جائے گا؟ بلکہ کسی نے وہ مقام وہ باہر دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ کی اتنی قربتوں میں سرکار جلوہ افروز ہے، اور حضور کی رحمت کا فیضان وہاں سے آج بھی امت کو ملتا ہے۔ تو ظاہری حیات طیبہ کی رحمت تو یقیناً رحمت ہے، لیکن ہمارے لیے فائدہ بخش یہ ہے کہ اللہ کی قربتوں میں حضور جلوہ افروز ہے، اور آج بھی وہاں سے اپنا فیضان رحمت جاری فرما رہے ہیں۔ بس یہ مفہوم جو ہم نے عرض کیا ہے اس کو آپ سمجھیے اس حدیث پاک سے، سرکار نے کتنے مختصر انداز میں بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میرا تمہارے ساتھ رہنا، حیات کا مطلب زندگی، میرا تمہارے ساتھ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم سے جدا ہونا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضور صحابہ کے ساتھ ہیں تو بھی بہتر ہے، حضور صحابہ سے دور تشریف لے گئے تو بھی بہتر ہے، صرف مقام منتقل کیے۔ اب یہ ممات لفظ جس کو ہم موت کہہ سکتے ہیں، یہ موت کا لفظ آتے ہی لوگ پریشان ہوئے، بولے دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر زندہ شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں یہاں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، رب نے بھی کیسا فرمایا۔ اب لوگوں کی اپنی عقل ہے، اپنی عقل کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی بڑی شخصیت کہے ارے ہم کیا ہیں، بڑے ادنا آدمی ہیں، تو واقعتاً ادنا آدمی سن رہا ہوگا تو وہ سمجھتا ہے یہ بھی ہمارے جیسے، لیکن کوئی اعلیٰ ظرف والا آدمی سن رہا ہے تو بولے گا کتنا بڑا ظرف ہے، اتنے بڑے ہو کر بھی خود کو ادنا کہتے ہیں۔ بول ایک ہی ہے، سمجھنے میں فرق ہے۔ ایسے ہی کل نفس ذائقۃ الموت سمجھنے میں لوگوں کا فرق ہو گیا۔ جن کے دل مردہ تھے وہ کچھ بھی کہہ دی، اور جن کے دل زندہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہر جاندار موت کا نوالا بنتا ہے، موت کے گھاٹ کو اترتا ہے، یا موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، یا موت اسے ختم کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، کچھ نہیں فرمایا نا، فرمایا موت کا مزہ چکھتا ہے۔ تو مزہ لفظ فرما رہا ہے، مزہ چکھتا ہے، ذائقۃ، ہر نفس چکھنے والا ہے مزہ۔
मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है। जो नफ्स जैसा होगा वैसा मजा चखेगा। गुनाहगार था, बदकार था, नाबिकार था, नाफरमान था, कड़वा मजा चखेगा। रब का इबादत गुजार, फरमा बरदार महबूब होगा, मीठा मजा चखेगा। तो मौत का मजा मीठा भी होता है, सिर्फ कड़वा नहीं होता। रब ने देखिए कैसे फरमाया, खालिक कायनात की शान बड़ी निराली है और कुरान पाक के अल्फाज समझने की जरूरत है। अपने दिल में चोर बिठा के नहीं पढ़ना कुरान, दिल से पहले चोर को हटा देना, अल्लाह मालूम की नूर की रोशनी लेना, उसके बाद कुरान पढ़ना तो मालूम होता कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। तो मेरा नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है और दुनिया से तशरीफ ले जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हयात हुजूर की बेहतर है, बात समझ में आ गई कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात में क्या क्या नहीं आता फरमाए साहबा को। मुख्तसर अर्ज करता हूँ। एक साहबी अर्ज करे हुजूर मेरी आंख निकल गई जंग में, सरकार ने उनके आंख पे लगा दिया, पहले से ज्यादा रोशन हो गई, जख्म का निशान भी ना रहा। एक साहबी आए हुजूर जंग में मेरी तलवार टूट गई, सरकार टहनी तोड़ के देते हैं, तलवार बच जाती है। एक साहबी खातून आते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मेरा बच्चा बीमार है, परेशान है, सरकार उन पे कुल्ली फरमा देते हैं, सेहतमंद हो जाते हैं। एक साहबी आए हड्डी टूट गई, हुजूर हाथ पैर देते हैं, हड्डी सलामत हो जाती है। ये सब बुखारी मुस्लिम की बातें अर्ज कर रहा हूं। तो आप गौर करें कि सहाबाए किराम कि हुजूर कैसी मदद फरमाते हैं जाहिरी हयात में, ये तो समझ में आता है, मगर सरकार फरमा रहे हैं कि मेरे चले जाने के बाद, रब की खुर्बतों में पहुंचने के बाद, तुमसे जुदा होने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ, हयात हूँ, रहमत हूँ। बेहतर है मेरी हयात भी, मेरा तुम्हारे साथ रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हारा मुझसे जुदा हो जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। अब वो कैसे, उसके मुताबिक बहुत सारी तफसीलात हैं। हाज़रीन एक दो मिसालें दूंगा मैं, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू हम खत्म करेंगे। तो पहली मिसाल तो ये है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी उम्मत के लिए सरकार ने कैसी मदद फरमाई और उम्मत के लिए हुजूर का दुनिया से तशरीफ ले जाना भी खैर कैसे हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, फरमाया मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी, और एक जगह आया मन रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ती। सरकार फरमाते हैं जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीनन उसने मुझी को देखा। सुभान अल्लाह, मान ना करे, शक ना करे। और एक जगह फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीनन वो बेदारी में भी दीदार से मुशर्रफ होगा। ख्वाब में अगर दीदार हुआ है तो बेदारी में भी वो दीदार से मुशर्रफ होगा। बशारत अता फरमा रहे सरकार कि जब तक मैं तुम्हारे साथ था तुम मेरे दीदार से मुशर्रफ होते थे, अब जब तुम मुझसे जुदा हो गए हैं, मैं अल्लाह की कुर्बतों में हूँ, ज़ाहिरी आंखों से नहीं देख पाते तो क्या हुआ, अल्लाह ने ख्वाब जैसी अजीब नेमत जो तुम्हें बख्शी है और उसको नबूवत का 46वां हिस्सा फरमाया, तो ख्वाब में भी अगर तुम मुझे देख लेते हैं तो याद रखो वो मेरा ही दीदार है, तुमको कभी महरूम नहीं किया जाएगा मेरे दीदार से। तो हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा तुम्हारे साथ रहना भी अच्छा है और तुमसे जुदा रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि जिंदगी का असल मलजा व मावा, जिंदगी का असल मकसद और हयात की रूह तो दर हकीकत हबीब पाक का दीदार है। साहबे किराम को जाने से पहले हुजूर ने फरमाया कि हम तुम्हारी निगाहों से अगर छूट जाए तो ये ना समझो कि हम तुमसे जुदा हो गए, जब ख्वाब में जब याद कर लेना ख्वाब में नजर आ जाएगा। चनांचे कई साहबे किराम ख्वाब में बेदारी में हबीब पाक का दीदार किए। हजरत इमाम जलालुद्दीन सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में लिखा जाता है आपकी सीरत में कि आपने 27 मरतबा हबीब पाक का बेदारी में दीदार किया। हालत बेदारी में 27 मरतबा दीदार किया। तो बाद में आने वाली उम्मत के लिए और हम जैसे गुनहगारों के लिए बशारत है इस हदीस पाक में कि तुम हमारे जमाने के बाद आ रहे हैं लेकिन नेमतों से तुमको भी नवाजा जाएगा। अब लेकिन शर्त यह है कि जरा ज़हन, फिक्र, दिल साफ व पाक रखा जाए। मिसाल मशहूर है,
کہ تیز کھانا سالن جس برتن میں بناتے ہیں دودھ اس میں نہیں پکاتے، اس لیے کہ دودھ پھٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ہمارا دکنی زبان میں پھٹ جاتا ہے، دودھ دراصل پھٹ جاتا ہے، تو بہرحال دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ برتن صاف ہو تو دودھ سلامت رہتا ہے۔ تو حاضرین ظرف بھی ویسا ہونا چاہیے، تمنائیں تو ہم رکھتے ہیں، عقیدت تو رکھتے ہیں، لیکن دل اور ذہن کو بھی ویسے ہی آپ کو صاف رکھنا چاہیے۔ حضرت محدث رکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معمولی سی برے تصور سے بھی بچو، برا تصور معمولی سا بھی ہو تو بچو، اس لیے کہ مکھی کے برابر بھی تصور ہوگا، کتنی حقیر ہے مکھی، اگر غلط تصور مکھی کے برابر بھی ہوگا تو موت کے وقت میں پہاڑ کا وزن رکھے گا۔ تو دل کو پاک و صاف، ذہن کو پاک و صاف رکھنا چاہیے، تو پھر یہ نعمتیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ امت مسلمہ کو ملتی ہیں۔ اور معزز حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات آپ کے مثال اقدس کے بعد بھی ہمارے لیے بہتر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے مطابق آپ نے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ شیخ الاسلام بانی جامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد الاسلام کے حصہ دہو میں لکھا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ رومیوں اور شامیوں سے، ملک شام اور ملک روم کے عیسائیوں سے لڑائی کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے ایک فوج کے ساتھ، تقریباً 10,000 کے لگ بھگ آپ کے ساتھ فوج تھی، صحابہ اکرام تابعین کی جماعت تھی۔ جب ان سے لڑائی ہوئی تو رومیوں اور شامیوں میں جو ٹکڑیاں اور جو جماعتیں لڑائی کی جو مضبوط تھی وہ محتاط تام کے خاموشی کے ساتھ نکل گئی، لڑائی کے درمیان میں گویا بھاگ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا پیچھا کرنا چاہتے تھے، تو ان کے لشکر میں سے ایک صاحب نے جو وہاں کے مقیم تھے، ملک شام روم کے خفیہ راستوں سے واقف تھے، شارٹ راستوں سے واقف تھے، انہوں نے کہا آپ ان کو پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹکڑیاں نکل کر تو 4 دن ہو چکے ہیں اور دشمن کے خوف سے وہ نہیں معلوم کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے، سست رفتار تو نہیں ہوتے، دشمن کا ڈر جس کو لگا ہوا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ان کو پکڑنا ضرور چاہتا ہوں، کیونکہ اگر ان کو شکست دیا جائے، شکست ان کو دی جائے تو پھر دوبارہ مقابلہ نہیں ہوگا اور ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو خفیہ راستوں سے ان تک لے جاؤں گا۔ چنانچہ آپ فوج لے کر نکلتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، اور لڑائی کے درمیان میں پہاڑیوں کے دامن میں ایک مقام پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر جران گھیر لیتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، آپ تنے تنہا ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گویا کہ کسی شیر پر بھیڑیے امٹ پڑتے ہیں۔ تو اس قسم کی کیفیت تھی، اچانک اس وقت جبکہ کوئی مددگار نہیں ہے، اتنا لشکر جبران موجود ہے، اکیلے تنے تنہا کتنوں سے مقابلہ کریں گے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ تو ابھی کیا یہ ذکر ختم نہیں ہوتا، پیچھے سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی بلند آوازیں آتی ہیں اور مسلمانوں کا لشکر جو کھو گیا تھا وہ آ کر ان پر حملہ آور ہوتا ہے، پھر مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، اس کا پتہ تمہیں کیسا چلا اور تم کہاں موجود تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں لڑائی ہو رہی تھی وہاں پر ان سے مقابلہ کر رہے تھے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، مال غنیمت اٹھا رہے تھے، غیب سے آواز آئی کہ خالد بن ولید دشمنوں کے لڑے میں ہیں اور تم مال غنیمت چن رہے ہو، جاؤ ان کی مدد کرو، تو ہم فوری آ گئے۔ حاضرین اب غور کریں، سرکار تمہارے میری حیات تمہارے ساتھ میرا رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم مجھ سے دور ہیں تو بھی تمہارے لیے میرا وجود بہتر ہے۔